22واں پارہ سورۃ السبا آیت نمبر 51۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور کاش کہ آپ دیکھ لیتے، اذ فزعوا، جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فلا فوت، پس نہیں بچ سکیں گے وہ، وَأُخِذُوا، اور پکڑ لیے جائیں گے، من مکان قریب، قریبی جگہ سے، وَقَالُوا آمَنَّا، اور وہ کہیں گے ہم ایمان لائے، بِهِ، اس پر، وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اس وقت کہاں ہوگی ان کی رسائی، من مکان بعید، دور کی جگہ سے۔ کل کی آیات پاک میں اس بات کا ذکر تھا کہ اے میرا نبی، آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے اس دعوت اور تبلیغ پر کوئی تم سے معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر اور معاوضہ اللہ کی ذات پر ہے، میرا رب دے گا۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ اے نبی، آج تو یہ ظالم لوگ آپ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام کو معاذ اللہ شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے۔ آقا علیہ السلام کو تسلی دی گئی، فرمایا میرا نبی، آپ قیامت کے دن اگر ان لوگوں کی حالت کو دیکھیں تو وہ قیامت کے دن بڑے سخت گھبرائے ہوئے ہوں گے، اللہ کی عدالت میں بچ نہیں سکیں گے۔ آج دنیا میں مجرم انسان جرم کر کے تو بھاگ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کوئی بھی مجرم بھاگ نہیں سکے گا۔ عذاب کے اندر مجرم گرفتار ہوں گے، اور جب وہ قیامت کے دن گھبرائے ہوئے ہوں گے، عذاب میں پکڑے جائیں گے، اور پھر یہ لوگ کہیں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں عذاب سے چھوڑو، اب ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو فرمایا اس وقت ان لوگوں کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اس وقت کہاں ہوگی ایمان تک ان کی رسائی، یعنی ایمان کو نہیں پا سکیں گے وہ لوگ، افسوس تو بڑا کریں گے کل قیامت کے دن۔ ہائے کاش دنیا میں ایمان کیوں قبول نہیں کیا، قیامت کے دن رب کی عدالت میں تیار ہو جائیں گے، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، ہمیں دنیا میں تھوڑا سا موقع اور دے دے، اللہ اب ہم تو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس کہ اس وقت ان ظالموں کو سمجھ آئے گی، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، رب کائنات نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔
ایمان دے دیا اللہ نے، بہت بڑی چیز ہے، دنیا کی کوئی اور نعمت ملے نہ ملے، ایمان مل گیا تو انسان کامیاب ہے۔ قیامت کے دن کافر لوگ پچھتائیں گے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہیں گے ہائے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا اس وقت ان لوگوں کی ایمان تک رسائی نہیں ہوگی، کل تو بڑی افسوس کریں گے ایمان آ جائے، ایمان لے آئیں، لیکن کل ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا، اور کاش کہ آپ دیکھ لیں جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، فَلَا فَوْتَ، پس نہیں بچ سکیں گے وہ، وَأُخِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ، اور وہ پکڑ لیے جائیں گے قریبی جگہ سے، وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور وہ لوگ کہیں گے ہم اس قرآن پر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاوُشُ، اور اس وقت کہاں ہوگی ان کی رسائی ایمان تک، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے، وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، پہلے انہوں نے اس کا انکار کیا۔ دنیا میں یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے اللہ کی توحید پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اللہ کے قرآن پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ دنیا کے اندر تو ان لوگوں نے عیاشی والی زندگی گزاری، آج یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، پہلے انہوں نے اس ایمان کا انکار کیا، یعنی دنیا میں ان لوگوں نے انکار کیا، دنیا میں تو ایمان والوں کا بھی مذاق اڑاتے رہے، اب انہوں نے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اب یہ لوگ جو ہیں اب اقرار کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، اور وہ پھینکتے ہیں تیر بن دیکھے، مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، دور کی جگہ سے۔ دنیا کے اندر جب ایمان، قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر موجود تھی، وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، تیر ہوا میں بن دیکھے پھینکتے تھے، یعنی اس ایمان کو انہوں نے کچھ نہ سمجھا، ایمان کا مذاق اڑایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، قرآن کریم کا مذاق اڑایا۔ ان لوگوں نے دنیا میں تو یہ حالت تھی، اپنے پیسے، مال، اولاد کو دے کر ان کی آنکھوں کے آگے پردے تھے، حق بات کو نہ پہچان سکے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ، دنیا میں تو ادھر ادھر کی مارتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ آج ایمان کے لیے بالکل تیار ہو چکے۔ اور فرمایا اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے اور ان کی خواہشات کے درمیان رکاوٹ ڈال دیں گے، جیسا کہ پہلے لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا۔ سابقہ قوموں نے بھی آخری وقت میں ایمان لانے کا اقرار کیا، مگر وہ اقرار کرنا بے سود رہ گیا، فائدہ نہ دیا ان کا آخری وقت میں ایمان لانا، چونکہ انسان کی موت جس وقت سامنے ہوتی ہے اور موت کا وقت قریب آتا ہے تو اسے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔
اس وقت تو وہ بڑی کوشش کرتا ہے ایمان لے آؤں۔ گناہ گار آدمی اس وقت بڑی توبہ کرتا ہے، لیکن اس وقت کی نہ توبہ قبول ہوتی ہے نہ انسان کا ایمان قبول ہوتا ہے۔ موت سے پہلے پہلے ایمان کافر آدمی ایمان لے آئے قبول ہے، اور گناہ گار آدمی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے۔ جب انسان کی موت کے آثار نظر آنے لگ جائیں پھر وہ توبہ کرے بھی تو توبہ کسی کام کی نہیں، فائدہ نہیں دے گا۔ تو فرمایا اللہ نے سابقہ جو قومیں تھی، پہلی قوموں میں بھی آخری وقت میں ایمان لانے کا انہوں نے اقرار کیا، مگر وہ بے سود گیا۔ فرعون نے بھی مرتے وقت کہا اے موسیٰ میں تیرے رب کو مان گیا، ایمان لے آیا میں تیرے رب پر، مجھے بچا لے۔ فرمایا کہ پہلے لوگوں کی طرح اب اس زمانے کے لوگ بھی، ان کی بھی یہ ایمان والی خواہش پوری نہیں ہوگی، کیونکہ دنیا کی زندگی میں تمہیں قرآن دیا، رسالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن تم لوگوں نے اس پہ شک کیا، اس پر عمل نہ کیا، اور آج تم وہی چیز اسی کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے، تو تمہاری آج اس خواہش کو، ایمان والی خواہش کو پورا نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے انسان کو اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جتنا بھی ہو۔ ہر وقت اللہ پاک نے ایمان نصیب کیا، اور اللہ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اگر ایمان نہ ہوتا، اللہ نہ کرے، تو پتہ نہیں کافر کے گھر میں ہوتے، ایمان نصیب ہوتا نہ ہوتا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی خراب ہو جاتی۔ مسلمان ایمان والا ہے، جتنا بڑا گناہ گار ہے پھر بھی وہ ایمان والا بڑا قیمتی ہے، کامیاب ہے، اس لیے کہ چلو قیامت والے دن اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گئی، لیکن افسوس کافر پر کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم میں رہے گا، کبھی اس کو نکلنا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اب موت آنی ہے۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے۔ قرب قیامت آقا علیہ السلام نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں لوگ اپنے ایمان کے سودے کریں گے، جہاں سے معمولی سا فائدہ لوگوں کو ملے گا لوگ اپنے ایمان کے سودے کریں گے۔ تو فرمایا اس وقت میں اپنے ایمان کو بچانا، چاہے تمہیں مال کی جان کی قربانی بھی دینی پڑے، اس وقت فتنوں کے زمانے میں ایمان بچ گیا تو کامیاب ہیں، اور دنیا کی چیزوں کی لالچ میں آ کر اپنے ایمان کو نہ چھوڑنا، ایمان کے سودے نہ کرنا۔ ایمان سے بڑی قیمتی چیز کائنات میں اللہ کی قسم کوئی نہیں۔ فرمایا وَحِيلَ بَيْنَهُمْ، اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان، وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ، اور ان کی من پسند چیزوں کے درمیان، كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ، جیسا کہ کیا گیا ان جیسے لوگوں کے ساتھ، من قبل، اس سے پہلے، انہم کانوا، بے شک وہ تھے، فی شک مریب، تردد میں ڈالنے والے شک میں، یعنی آج ان کی ایمان والی خواہش پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ دنیا میں یہ لوگ ایمان کے بارے میں تذبذب کا شکار رہتے تھے، دنیا میں ایمان پہ شک کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے ایمان قبول نہ کیا، آج ان کی اس خواہش کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین،
وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ کریم جو صورت پاک کی تکمیل ہوئی اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول اور منظور فرما. اے اللہ کریم کئی کمی کوتاہیاں ہوئیں اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف اور درگزر فرما. یا اللہ کریم جتنے احباب تشریف فرما ہیں اللہ درس قرآن والے ساتھیوں کو اللہ مجھ سمیت صحت والی عافیت والی نیکیوں والی عمر دراز نصیب فرما. اللہ گناہوں والی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے رب کریم اللہ بالخصوص یا اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھنا. اے اللہ کریم قبر تک اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ پہنچانا. یا اللہ زندگی بھی ایمان والی نصیب کرنا موت بھی ایمان والی نصیب فرمانا. اللہ فتنوں کے دور میں یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کی ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمانا. اللہ ایمان کی حفاظت فرمانا. جب تک زندہ ہیں اللہ قرآن کے ساتھ تعلق کو قائم رکھ. یا اللہ موت بھی قرآن کے ساتھ دینا. اللہ کل قیامت کے دن حشر بھی اللہ قرآن والوں کے ساتھ کرنا. اللہ قرآن کریم کو ہم میں سے ہر ایک کا سفارشی بنانا. اللہ اس قرآن کی برکت سے ہر ایک ساتھی کی تمام دلی حاجتوں کو پورا فرما. مشکلات اور تنگیوں کو آسان فرما. اللہ کریم دارین کی سعادت نصیب فرما. جو ساتھی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ ان کے مسائل کو حل فرمائے. کاروباری جو تنگیاں ہیں اللہ سب کی کاروباری تنگیوں کو بھی حل فرمائے. بار میں برکتیں عطا فرما. ہر طرح کی پریشانی سے مشکلات سے تنگیوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ کریم یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جو بیمار ہیں ہمارے درس کے ساتھیوں میں اللہ سب کی تمام یا اللہ کریم پریشانیاں بیماریاں اللہ کریم تو دور فرما. اے اللہ کریم بالخصوص ہمارے جو درس کے ساتھی اللہ آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اے اللہ کریم حاضرین مجلس میں جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما. ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرما. ہمارے جتنے نمازی حضرات اللہ مسجد سے تعلق رکھنے والے آپ کے پاس پہنچ چکے اللہ قرآن کی برکت سے اللہ ان کی بھی آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما. مشکلات اور تنگیوں کو آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.